اور کالی کالوٹی ابھی تک چائے نہیں بنی، جلدی بنا منحوس عورت۔ اگر کھانے میں کوئی کمی ہوئی تو تیری کھال ادھیڑ دوں گی، جاہل کمبخت۔ لوگ کہیں گے کہ ان کی بڑی بہن اتنی بدصورت ہے تو پتہ نہیں خاندان میں کیا کمی ہوگی۔ پیارے دوستو، شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک بہت ہی پرانا مکان تھا جس کی دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا، اور اسی مکان کی چار دیواری کے اندر سکینہ کی پوری دنیا سمٹی ہوئی تھی۔ سکینہ، جس کی عمر تو ابھی صرف 7 سال تھی، لیکن اس سکینہ کا قصور صرف اتنا تھا تو اس کا رنگ کالا تھا۔ اس کی ماں تو اس سے جنم دیتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور یہ بات بھی سکینہ کے لیے ایک عذاب بن گئی تھی۔ محلے کی عورتیں اور خود اس کے گھر کے لوگ کہتے تھے، یہ لڑکی پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی ہے، منحوس ہے، کالی ہے۔ سکینہ کے والد صاحب احمد ایک بہت ہی شریف اور سیدھے سادے انسان تھے۔ وہ سرکاری دفتر میں ایک چھوٹی سی نوکری کرتے تھے۔ بیوی کے مرنے کے بعد سکینہ کی پرورش کے لیے انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ نئی امی کا نام رضیہ تھا۔ رضیہ جب بیاہ کر آئی تو شروع میں اس نے سکینہ کو تھوڑا بہت پیار دکھایا، لیکن جیسے ہی اس کی اپنی بیٹیاں پیدا ہوئیں، رضیہ کا بڑھتا ہوا پیار پوری طرح بدل گیا۔ رضیہ کی 2 بیٹیاں ہوئیں، سائمہ اور نازیہ۔ قدرت کا کھیل دیکھیے کہ رضیہ کی دونوں بیٹیاں چاند جیسی گوری اور خوبصورت تھیں۔ ان کی آنکھیں نیلی اور بال سنہرے تھے۔ اب ایک ہی گھر میں ایک طرف سکینہ تھی جو گھر کے ایک کونے میں سمٹی رہتی، جس کا رنگ توے جیسا کالا تھا، اور دوسری طرف سائمہ اور نازیہ تھی جو تتلیوں کی طرح پورے گھر میں چہکتی رہتی تھیں۔ بچپن سے ہی سکینہ کے کانوں میں جو الفاظ سب سے زیادہ پڑے تھے وہ تھے، ہٹ جا کالی، پیچھے ہٹ، تو کیوں سامنے آ گئی ہے؟ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا تو سوتیلی ماں رضیہ سکینہ کو باورچی خانے میں چھپا دیتی اور اپنی دونوں گوری بیٹیوں کو اچھے کپڑے پہنا کر مہمانوں کے سامنے پیش کرتی۔ اگر غلطی سے سکینہ باہر آ جاتی تو مہمان پوچھ لیتے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کی نوکرانی کی بیٹی ہے۔ یہ بات سکینہ کے ننھے سے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتی۔ وہ فوراً رضیہ بول دیتی، جی ہاں، یہ گھر کے کام میں میری مدد کرتی ہے، دور کی رشتہ دار ہے۔ احمد باپ ہونے کے باوجود یہ سب دیکھتا رہتا، لیکن وہ اپنی تیز ترار بیوی کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ چپ کر کے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا اور کہتا، دل چھوٹا مت کر، اللہ سب دیکھ رہا ہے، صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ وقت گزرتا گیا اور بچیاں بڑی ہونے لگی۔ سائمہ اور نازیہ اسکول جاتی، کالج جاتی، نئے فیشن کے کپڑے پہنتی اور دوستوں کے ساتھ گھومتی، لیکن سکینہ کے لیے گھر کی دہلیز پار کرنا بھی منع تھا۔ رضیہ نے اسے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھ دیا تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے سکینہ اٹھ جاتی، پورے گھر کا جھاڑو پونچھا کرتی، سب کے لیے ناشتہ بناتی، اور بدلے میں اسے کیا ملتا؟ صرف 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی اور تانے۔ رضیہ ہمیشہ چلاتی رہتی، ارے او کالی کلوٹی، ابھی تک چائے نہیں بنی، ارے او کالی، تو نے کیسا سالن بنایا، نمک زیادہ ڈال دیا۔ سکینہ چپ چاپ اپنی آنکھوں کے آنسو اپنے کالے دوپٹے میں چھپا لیتی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید کالا ہونا کوئی گناہ ہے جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ سائمہ اور نازیہ بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر تھیں۔ وہ بھی اپنی بڑی بہن سکینہ کو بہن نہیں سمجھتی تھیں۔ جب انہیں کالج جانا ہوتا تو بیچاری سکینہ پر حکم چلاتی، میرے جوتے پالش کر دے، تو اسی کام کے لیے تو پیدا ہوئی ہے۔ اور جب ان کی سہیلیاں گھر آتیں تو بیچاری سکینہ کا مذاق اڑاتی، دیکھو یہ ہمارے گھر کی پرانی مشین ہے، جب کبھی تھکتی تو سب لڑکیاں ہنستی اور سکینہ کا دل چھلنی ہو جاتا۔ سکینہ نے اپنی تنہائی کا ساتھی اپنے رب کو بنا لیا تھا۔ گھر کے کام کاج سے جو تھوڑا وقت ملتا وہ وضو کرتی اور قرآن شریف کھول کر بیٹھ جاتی۔ اس کا رنگ بھلے ہی کالا تھا، لیکن اس کی آواز میں اتنا درد اور اتنی مٹھاس تھی کہ جب قرآن کی تلاوت کرتی تو سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مگر افسوس، اس کے گھر والوں کے پاس اس کی خوبی دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں تھیں۔ رضیہ اکثر کہتی، قرآن پڑھنے سے تیرا رنگ گورا نہیں ہو جائے گا، کوئی نہیں بیاہنے آئے گا تجھے، تیری تو شکل دیکھ کے لوگ ڈر جائیں گے، تو کیسے زندگی گزارے گی؟ محلے میں لوگ اس کی شادی کی باتیں کرنے لگے۔ احمد صاحب بہت فکر مند تھے، چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا گھر بس جائے۔ انہوں نے کئی جگہ سکینہ کے رشتے کی بات چلائی، لیکن جہاں بھی وہ بات کرتے، سکینہ کا ذکر کرتے، لوگ صاف منع کر دیتے کہ ایک بار رشتہ دیکھنے والے آنے والے تھے۔ رضیہ نے بہت کہا کہ مہمانوں کے سامنے اسے نہیں جانے دیں گے، لیکن احمد صاحب نے ضد کی، یہ نہیں، میں اپنی بیٹی کو نہیں چھپاؤں گا۔ اس دن کو سکینہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اسے ایک سادے سے سوٹ میں تیار کیا گیا، لڑکے والے آئے، لڑکا اور اس کے ماں باپ، اس کی بہن۔ انہوں نے پہلے سائمہ اور نازیہ کو دیکھا جو سجی دجی گھوم رہی تھی۔ لڑکے کی ماں نے سائمہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا یہ لڑکی ہے؟ تو
اس نے کہا، رضیہ ماں نے کہا جی نہیں، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، تو یہ وہ بڑی بیٹی سکینہ ہے جس کے لیے میں نے آپ سے بات کی تھی۔ سکینہ جیسے ہی ان کی نظر اٹھی اور لڑکے والوں نے اس کا چہرہ دیکھا، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ لڑکے کی ماں نے منہ بگاڑ لیا، لڑکے نے تو چائے کی پیالی کو ہاتھ تک نہ لگایا، منع کر دیا۔ لڑکے کی ماں نے اسی وقت سب کے سامنے کہا، آپ نے ہمیں دھوکے میں رکھا، آپ نے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ اتنا کالا رنگ ہے، اتنی کالی لڑکی ہے، ہمارے خاندان میں آج تک اتنا کالا بچہ پیدا نہیں ہوا، اگر میرا بیٹا اس سے شادی کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم تو کسی حور پڑی لڑکی کی تلاش میں آئے تھے اور یہاں کوئلہ نکل آیا ہے۔ میرے احمد صاحب ہکلا گئے، میری بیٹی کا رنگ ہی تو دبا ہے، سیرت بہت اچھی ہے۔ ہاتھ جوڑنے لگے، لیکن ان لڑکے والوں نے کہا کہ ہمیں سیرت کا کیا ہے، ہم کیا چاہ رہے ہیں، اس لڑکی کے ساتھ تو ہمارا بھائی۔ لڑکے کی بہن کہنے لگی، اس لڑکی کے ساتھ تو میرا بھائی بازار میں نکلنے میں بھی شرم محسوس کرے گا۔ اور وہ لوگ بنا چائے پیے اٹھ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے سکینہ کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی گندگی کا ڈھیر ہو۔ اور وہ اور بھی بھیانک تھا کہ اور پھر اب اس کی ماں چلا رہی تھی کہ میں نے کہا بھی تھا اسے سامنے مت لاؤ، میری عزت مٹی میں ملا دی، اب تو خوش ہے، تیری وجہ سے میری دوسری بیٹیوں کے رشتوں میں پر بے اثر پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ ان کی بڑی بہن اتنی کالی ہے، تو پتہ نہیں خاندان والوں میں بھی کوئی کمی ہوگی۔ جہاں تک بات ہے میری بیٹیوں کی، وہ تو بہت پیاری ہیں۔ اب تو سکینہ روتی رہی اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگی، دروازہ بند کر لیا۔ اس رات اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اس نے اپنے گالوں کو رگڑا، صاف کیا اور رو رو کر چلانے لگی، پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ کیا میرے اندر دل نہیں ہے؟ کیا مجھے خوش ہونے کا حق نہیں ہے؟ لوگ کیوں مجھے انسان نہیں سمجھتے؟ وہ پوری رات جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی، میرے مالک یا تو مجھے اٹھا لے یا میری تقدیر بدل دے، مجھے اس ذلت کی زندگی سے نجات دے، میرا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، سب مجھے ٹھکرا دیتے ہیں، تو مجھے مت ٹھکرانا۔ اس رات سکینہ نے ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے لگا اسے کہ کوئی کہہ رہا ہو تیرا امتحان سخت ہے لیکن انعام بہت بڑا ہوگا۔ دن گزرتے گئے، اب تو سائمہ اور نازیہ کے لیے اچھے اچھے گھروں سے رشتے آنے لگے۔ رضیہ بہت خوش تھی، اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کسی امیر گھرانے میں کرے گی۔ سکینہ اب گھر کے کسی کونے میں پڑی رہتی۔ اب تو احمد صاحب نے بھی امید چھوڑ دی تھی۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر وہ سوچنے لگے تھے کہ شاید سکینہ کو پوری زندگی اسی گھر میں بوڑھا ہونا پڑے گا۔ پھر ایک دن محلے میں ایک خبر آگ کی طرح پھیل گئی، پتہ چلا کہ شہر کی سب سے بڑی سیٹھ، جن کا لندن میں بہت بڑا کاروبار ہے، ان کا بیٹا شادی کے لیے وطن واپس آیا ہے۔ ان کا نام حاجی سلیمان تھا اور ان کے بیٹے کا نام سمیر تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ سمیر اتنا خوبصورت اور امیر ہے کہ اس کے لیے تو وزیر اعلیٰ کی بیٹی بھی لائن میں لگ جائے۔ وہ خاندانی رئیس اور دیندار تھے، کسی لڑکی کی تلاش میں تھے جو گھریلو ہو اور دینی ہو۔ رضیہ نے جب یہ سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے سوچا اگر میری بیٹی سائمہ یا نازیہ کی شادی سمیر سے ہو جائے تو ہماری تو لاٹری نکل آئے گی، ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ اس نے احمد صاحب کے پیچھے پڑ کر کسی طرح ان کے طرف کہلوا بھیجا اپنا سندیسہ حاجی سلیمان کے گھر تک کہ ہمارے گھر بھی بیٹیاں ہیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی بیٹیوں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ لوگ انکار نہیں کر پائیں گے۔ ان کی طرف سے جواب آ گیا کہ وہ لوگ لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں۔ رضیہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، پورے گھر میں جیسے عید کا جشن شروع ہو گیا۔ گھر کی مرمتیں کروائی گئی، پینٹ کروایا گیا، نئے پردے لگائے گئے۔ سائمہ اور نازیہ کو بیوٹی پارلر بھیجا گیا تاکہ وہ اور زیادہ چمک سکیں۔ طرح طرح کے پکوان بننے کی لسٹ تیار ہوئی، لیکن ان سب تیاریوں کا بوجھ کس پر تھا؟ ظاہر ہے سکینہ پر۔ اس سے کہا گیا خبردار، جو تو اس دن مہمانوں کے سامنے آئی تو باورچی خانے میں رہے گی، اور کھانا ایسا ہونا چاہیے کہ مہمان انگلیاں چاٹتے رہ جائیں۔ اس سے کہا گیا اگر کھانے میں کوئی کمی ہوئی تو ایک طرف تمہاری کھال ادھیڑ دوں گی اور دوسری طرف تمہیں جان سے مار دوں گی۔ سکینہ نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں ایک چھوٹی سی خواہش جاگی کہ کوئی مجھے بھی دیکھنے آتا، لیکن اس نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ اس کے لیے تو بس تندور کی آگ اور مثالوں کی مہک ہی مقدر تھی۔ وہ دن آ گیا۔ حاجی سلیمان، ان کی بیوی اور ان کا بیٹا سمیر 3 بڑی گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ ان کے محلے آئے۔ انہیں دیکھنے کے لیے چھتوں پر لوگ چڑھ گئے۔ سمیر جو لندن سے پڑھ کے آیا تھا، اس نے ایک سادہ سا کرتا پاجامہ پہنا تھا اور چہرے پر سنت کے مطابق چھوٹی سی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ اتنا نورانی لگ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی نظریں ہی ہٹ نہیں رہی تھیں۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ رضیہ اور احمد صاحب نے ان کا شاندار استقبال کیا۔
साइमा और नाजिया को बिल्कुल परियों की तरह सजा कर बिठा दिया गया। समीर की वालदा ने लड़कियों को देखा, उन्हें बच्चियां तो बहुत प्यारी लगी, और ये बात जब उन्होंने उससे कही उनकी माँ से तो रज़िया फूल कर गप्पा हो गई। उसने साइमा की खूबियाँ गिनवाना शुरू कर दी। जी मेरी साइमा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, ठीक है, मॉडर्न है, दुनिया की समझ बूझ है, या आपके बेटे के साथ लंदन में बहुत जचेगी। लेकिन समीर खामोश था, उसकी नज़रें कुछ और ही तलाश कर रही थीं। खाने का वक्त हुआ, दस्तरखान बिछाया गया। जब खाना परोसा गया तो बिरयानी, कौरमा, कबाब और शाही टुकड़ों की खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। और फिर दम बिरयानी का पहला नवाला मुंह में रखा तो वो सुमेर वहीं रुक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, माँ की आंखों में भी चमक आ गई। खाना वाकई बहुत लजीज था, ऐसा जायका उन्होंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं चखा था। समीर ने अपनी माँ की तरफ देखा और उसकी माँ भी कुछ और ही सोच रही थी कि वाकई बहुत अच्छा खाना बना हुआ है। और फिर समीर ने साइमा की तरफ देखा और पूछा कि ये खाना किसने बनाया है। तो जल्दी जल्दी रज़िया बोली, ये मेरी बेटी साइमा ने बनाया है, उसे खाना पकाने का बहुत शौक़ है। तो समीर ने साइमा को देख कर पूछा, क्या वाकई ये आपने बनाया है? उसी लम्हे साइमा घबरा गई, उसे तो ये भी नहीं पता था कि बिरयानी में हल्दी डलती है या नहीं। वो हकलाने लगी, ठीक है जी, वो अम्मी ने बताया था, मिसाला वो पैकेट वाला। तो वो समीर समझ गया कि झूठ बोला जा रहा है। उसने नरमी से लेकिन मजबूती से कहा, देखिए खाला जान, मैं लंदन में रहा हूँ, लेकिन मुझे इंसान का फ़र्क है। जिस हालत में ये खाना बनाया है इसमें सिर्फ हुनर नहीं, बहुत सारा सब्र और मोहब्बत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रज़िया के पसीने छूट गए। आप सही कह रहे हैं, अहमद बोल पड़े, ये खाना मेरी बड़ी बेटी सकीना ने बनाया है। सुमेर ने कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रज़िया ने तड़प कर कहा, नहीं नहीं बेटा, वो मेहमानों के सामने नहीं आती, शर्मीली है, और वैसे भी वो आपके लायक नहीं है, उसका रंग इतना काला है। अभी ये बात कही थी कि अहमद ने हाथ उठाकर रज़िया को रोक दिया और ख़ुद अंदर चले गए। सकीना बावर्ची खाने में पसीने में लथपथ मैले कपड़ों में ठहरी थी, चेहरे पर कोयले की तरह कालक लगी हुई थी। वो बर्तन धो रही थी। अब तो वो कहने लगे अपनी बेटी से कि बेटी बाहर चल, तुझे बुला रहे हैं। तो वो कहने लगी, अब्बू मैं कैसे जाऊं, मेरे कपड़े, मेरा चेहरा। अब्बू ने कहा, सकीना मैं जानता हूं, सब जानते हैं कि तुम काम कर रहे थे। फिर वो अपने कमरे में भागी, जल्दी जल्दी मुंह धोया, कपड़े तब्दील किए क्योंकि कपड़ों से पसीने की बदबू आ रही थी, और फिर उल्टे कदमों बाहर आ गई। उसने सर नीचा कर रखा था, उसका रंग गहरा काला था और सादे से कपड़ों में थी। वो साइमा और नाजिया के सामने बिल्कुल बुझी हुई लग रही थी। रज़िया ने मुंह फेर लिया। उसने सोचा अब तो रिश्ता हाथ से गया। समीर की वालदा सकीना को गौर से देख रही थी। फिर उन्होंने सकीना से कहा। सकीना ने डरते डरते सर ऊपर किया, नज़रें उठाई। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक पाकीज़गी थी जो शायद साइमा और नाजिया के मेकअप के नीचे दबे चेहरों में नहीं थी। समीर ने सकीना को देखा। सब लोग सांस रोके इंतज़ार कर रहे थे। अब एक ही दम समीर क्या कहेगा, शायद वो मजाक उड़ाएगा, शायद वो उठकर चला गया। रज़िया तो तैयार थी कि अब बेइज्जती शुरू हो गई, लेकिन तभी समीर ने जो कहा उसने वहाँ मौजूद हर शख्स को हिला कर रख दिया। समीर ने अपनी माँ से कहा, मैं इसी लड़की से निकाह करूँगा, बल्कि आप बात कर लीजिए। तो सबको लगा कि उन्होंने गलत सुना है कि कोई इस काली कलोटी से कैसे निकाह कर सकता है। तो जल्दी जल्दी रज़िया बोली, समीर बेटा तुम होश में तो हो, ये कोयला है, कोयला, तुम लंदन से आए हो, तुम्हें तो कोई मॉडर्न जैसी लड़की बीवी चाहिए। तो वो कहने लगा, खाला जान आप जिसे कोयला कह रही हैं, मुझे इसमें हीरा दिखाई दे रहा है। लंदन में मैंने बहुत गोरी देख ली हैं, और उन्हें समझ भी लिया है, लेकिन मैं एक ऐसी बीवी की तलाश में था जिसके चेहरे पर नहीं बल्कि रूह पर भी नूर हो। जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने गौर से सुना कि किसी कमरे या किचन से कोई कुरान कुछ पढ़ने की आवाज़ आ रही थी जिसमें दर्द था, और उस दर्द ने मेरे दिल को छू लिया। फिर मैंने ये खाना खाया जिसमें खिदमत का स्वाद जायका था, और अब जब मैंने इसकी आंखों में देखा तो मुझे हया और शर्म दिखाई दी, जो आजकल बहुत कम मिलती है। खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाएगी खाला जान, लेकिन सीरत हमेशा कायम रहती है। मुझे शो पीस नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी साथी चाहिए जो मेरे घर को जन्नत बना सके, और वो
یہی ہے۔ سکینہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کوئی اس کے کالے رنگ کے پار اس کی روح کو دیکھ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ احمد صاحب کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رضیہ اور اس کی بیٹیاں جل بھن کر خاک ہو گئیں۔ وہ تو غصے میں ان سب کے سامنے پیر پٹک رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کالی کو چن لیا۔ اس کی شہرت، اس کی خوبصورتی کا تو جنازہ نکل گیا، لیکن سمیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ حاجی سلیمان نے بھی بیٹے کے فیصلے اور پھر اس کی پسند کو پسند کیا کہ کبھی یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یوں بات پکی ہو گئی اور نکاح کی تاریخ طے ہوئی۔ رضیہ نے ابھی بھی ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ کسی طرح سمیر کے کان بھرے جائیں۔ اسے پڑوسیوں کے ذریعے کہلوا بھیجا کہ سکینہ بیمار رہتی ہے، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ وہ جان گیا تھا سمیر کہ یہ سب جلنے والوں کی چالیں ہیں۔ نکاح کا دن آیا، سکینہ کو دلہن بنایا گیا۔ آج بھی رضیہ نے اسے کوئی خاص جہیز نہیں دیا تھا، لیکن حاجی سلیمان کے گھر سے جو جوڑا اور پھر زیور آئے تھے وہ جیسے کسی رانی کے لیے بنے ہوں۔ سکینہ نے جب سرخ لال جوڑا اور ہیرے کا ہار پہنا تو اس کا سارا رنگ ہی چمک اٹھا۔ شہر کی سب سے شاندار بارات آئی، جسے دیکھ کر لوگ کلتانے دیتے تھے، وہی عورتیں بھی دنگ رہ گئیں، کیونکہ جس سکینہ کو انہوں نے اور وہ رضیہ جس نے سکینہ کو ہمیشہ کچن میں چھپا کر رکھا تھا، وہ آج رانی بن کر کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد سمیر نے سکینہ کو گلے لگا کر وعدہ کیا کہ وہ اسے دنیا کی ہر عزت دے گا، اور اپنے محل جیسے گھر میں سمیر نے سکینہ کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی زندگی کا سکون ہے، اور ایک محبت بھرے انداز میں اپنی زندگی کا ایسا استقبال کیا کہ سکینہ کے برسوں کے زخم بھر دیے۔ اب آہستہ آہستہ وقت بدلنے لگا۔ اب سکینہ اپنے آپ پر توجہ دینے لگی۔ اس کا چہرے کا رنگ خوشی کی وجہ سے چمکنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی کالک کم پڑتی گئی، اور اب وہ سکینہ اپنے شوہر کی محبت میں رنگ گئی اور پھر اپنے محل کی رانی بن گئی تھی۔ اب تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر پڑھائی میں سمجھ بوجھ رکھنے لگی، اور پھر اس کے شوہر نے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے اسے پڑھایا لکھایا، حتیٰ کہ وہ اس کے برابر کے لیول تک پہنچنے لگی۔ اور پھر دوسری طرف رضیہ کے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں اپنی طرف سے بہت اچھے گھروں میں کی تھی، لیکن پھر بھی ان پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ احمد صاحب بیمار رہنے لگے اور پھر انہیں آپریشن کا بتایا گیا، اور ان آپریشن کے خرچے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ اور دوسری طرف ان کی دونوں بیٹیاں، جنہوں نے ساری زندگی اپنی زندگی کو ایسے ہی چلتے پھرتے فیشن کرنے میں گزار دیا تھا، اور پھر کوئی کام کاج نہ سیکھا، جس کی وجہ سے ان کی شادیاں ٹوٹنے لگ گئیں۔ اور دوسری طرف احمد صاحب کے آپریشن کے لیے 5 لاکھ روپے کی ضرورت آن پڑی۔ لاچار ہو کر رضیہ مدد مانگنے کے لیے سمیر کے دفتر پہنچی، جہاں سکینہ بھی اپنے شوہر کے ہمراہ دفتر آئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور اپنی پرانی کڑواہٹ بھول کر اسے گلا لگا لیا۔ اس نے اپنے والد کا بہترین علاج کروایا، اپنی سوتیلی بہنوں کو بھی دوبارہ بسایا۔ اس نے اپنے نیک برتاؤ سے ثابت کر دیا کہ رنگ سے زیادہ دل کی خوبصورتی معنی رکھتی ہے، کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں انہیں کبھی ہار کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ بالکل ایسے ہی آہستہ آہستہ اب تو اس کا رنگ مزید صاف ہونے لگا۔ وہ اپنی حفاظت کرتی گئی، کبھی پارلر جاتی، کبھی گھر میں ہی اپنی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا رنگ کافی گورا ہو گیا۔ اب وہ بھی اپنی بہنوں کی طرح چمکتی دمکتی دکھائی دینے لگی تھی۔ اب دفتر میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی۔ یہ تھا صبر کا پھل۔ اس نے صبر کیا، اللہ پر یقین رکھا، اور اللہ نے اسے اتنا خوبصورت انعام دیا۔